السلام علیکم جی. کور کمیٹی ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. عمر صاحب, آپ سے میں کچھ سوالات کروں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ایک صحافی صاحب کے سوال پر انہوں نے کشمیر کے بارے میں واضح موقف رکھا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ یو این کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ایک پریس کانفرنس ہے اسی تناظر میں آپ سوالات پوچھ رہے ہیں. جو ریاست جموں کشمیر کے بارے میں انہوں نے جو پاکستان کا اصولی موقف ہے, جو پالیسی بیان ہے اس ریاست جموں کشمیر کے بارے میں, وہ انہوں نے ریپیٹ کیا. اس حد تک تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن کی بات کی کہ اس کے مطابق, لیکن ایک طرف یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے, دوسری طرف وہ اس کو کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دینا, یہ اس یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن کے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ منافی ہے. اچھا عمر صاحب, انہوں نے کشمیر میں بگڑتے حالات کو ہندوستانی سازش کے ساتھ جوڑا ہے. سوال میرا تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے, اس میں جزء ہیں, خواہ وہ مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے واقعات ہوں یا آزاد کشمیر کی بگڑتی صورتحال. انہوں نے پہلگام واقعے جیسے واقعات کی ذمہ داری بھی ہندوستان پر عائد کی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے 2019 میں اور 2025 میں ہم نے ہندوستان کو جواب دیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور پھر انہوں نے آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو جے کے ایل ایف کا جو ایلیمنٹ تھا وہ پایا گیا, اور پھر اب جو ہماری موجودہ تحریک ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ حقوق کا لبادہ اوڑھ کر جو نیا بیانیہ سامنے آیا ہے, کشمیر تو پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے. انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں کہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ 2019 میں بھارت نے وہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کیا, 35A اور 370 دھارا کو تبدیل کیا, اسے ریموو کیا اور اس کے اسٹیٹس کو تبدیل کیا, اور ساتھ ہی بدترین لاک ڈاؤن کیا گیا, کرفیو لگایا گیا, انٹرنیٹ بند کیا گیا, گرفتاریاں کی گئی, سیاسی کارکنان کی, سیاسی لیڈروں کی گرفتاریاں کی گئی. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کے بگڑتے حالات اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے, اور ادھر ایسے حالات تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو حد کر دی, آپ کی فورسز نے, آپ کی حکومت نے یہاں پہ جس طرح کے حالات 5 اگست 2019 کو بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر تھے, اس سے بھی بدتر حالات یہاں پہ آپ نے, جس کو آپ اپنی شہرک کہتے ہیں, اس میں آپ نے پچھلے 5 جون سے اب تک پچھلے 2 ماہ سے آپ نے یہاں پہ وہ اسی طرح کی صورتحال پیدا کی. اور آپ کی یہ اقدامات یقیناً پاکستانی عوام اور کشمیریوں کی محبت اور نازک اور استحکام رشتے کے لیے ایک, میں سمجھتا ہوں اس کو توڑنے کے لیے ایک ظالمانہ اقدامات ہیں. بھارت نے ہمارے اسی حوالے سے ہمارے جب ہم یہاں پہ دھرنا دیا تو احتجاج کی حمایت کی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت کی, لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, دہشت گردی کی, آپ نے ہم پہ گولیاں برسائی, اس کے باوجود ہم نے, کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, ہم نے اس موقف کو مسترد کیا, اسٹیج سے مسترد کیا کہ بھارت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے پاکستان اور ہمارے درمیان جو معاملات ہیں اس میں وہ کوئی دخل اندازی کرے. اگر اس نے کوئی رائٹس کی بات کرنی ہے تو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھی اس نے عوام کے حق کی آزادی کو سلب کیا ہوا, ان کو حق کی آزادی دے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی حکومت ہے, PMLN پر یہ الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں کہ یہ ساری پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ان کی پالیسی رہی ہے, جو بھارت کی یہ نقل کرتے رہے, جو سچی بات ہے ان کی پالیسیوں کی نقل کرتے رہے, اور اسی طرح ان کو اس موقع پر بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ جو حقوق کا لبادہ اوڑھ کے اور اس طرح کی کوئی اور ایک جے کے ایل ایف کا ایلیمنٹ جو, جی, اس حوالے سے پہلی تو میں گزارش کروں گا کہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اتنا کہوں گا اس سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ جے کے ایل ایف 1988 میں اس وقت جے کے ایل ایف درست تھا, اس لیے کہ جے کے ایل ایف نے پہلی بار بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور بھارتی افواج کے خلاف عوامی مسلح جدوجہد کا آغاز کیا. اس وقت تو آپ کو جے کے ایل ایف بڑی اچھی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہی تھی. آج آپ کو میں نہ جانے کیوں جے کے ایل ایف کو ناگوار گزر رہی ہے. تو دوسرا, یہ ہماری بحث ہے ہی نہیں ہے, نہ یہ جے کے ایل ایف کی تحریک ہے,
نہ یہ کسی اور پارٹی کی تحریک ہے. اس ہماری موجودہ تحریک یہ کسی تنظیم یا کسی نظریے کی تحریک نہیں ہے. یہ تحریک بنیادی طور پر یہاں پہ جو حقیقی سیاسی کارکنان ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، مختلف مذہبی مسالک سے ان کا تعلق ہے، مذہبی جماعتوں سے تعلق ہے، ترقی پسند جماعتوں سے تعلق ہے. یہ ساروں کا ایک مشترکہ الائنس ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے. اس میں کوئی یہ کہے کہ جی کسی پارٹی کا نظریہ یا کسی پارٹی کی کوئی سپرویژن، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اور نہ ہی ہماری اسٹیجوں سے اس طرح کا کوئی موقع پیش کیا جاتا ہے جس کو یہ جوڑا جا رہا ہے کوئی علیحدگی یا اس طرح کی. یہ بالکل ان کی درست بات نہیں ہے. دوسری بات جو ہے کہ آپ نے کہا جی کہ لاڈلا بچہ کہا گیا کہ کشمیر کو، تو میں گزارش کروں گا کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کئی ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک یہ متنازع ریاست ہے. پاکستان اور ہندوستان نہیں تھے اس وقت بھی ریاست جموں کشمیر موجود تھی. تو ایسے میں اس کو آپ بچہ کہنا، نہ ریاست جموں کشمیر کا کوئی باپ ہے اور نہ ہم کسی کو اس طرح اس کے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک اپنا اسٹیٹس ہے، ایک الگ ریاست ہے. اس کی ابھی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ہاں، آزادانہ طور پر کل اگر ریاست جموں کشمیر کے شہری ان سے آزادانہ رائے لی جاتی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہمیں خوش دلی سے اسے قبول کریں گے. لیکن جبر کی بنیاد پر آپ ہمیں کوئی چیز ٹھونسیں گے تو وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. دوسری بات جو ایک یہ بھی شاید کہا گیا جی کہ ہم جو پاکستان کے باقی صوبوں میں جس طرح دے رہے ہیں چیزیں اسی طرح یہاں بھی دے رہے ہیں. پہلی بات کہ ہم پنجاب سے موازنہ کریں کہ وہاں سے کئی گنا کم ہماری آبادی ہے، 30-40 لاکھ آبادی ہے، اور یہاں پہ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر یہ آپ ہی کے لوگ پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، حکومت پاکستان کے پیدا کیے ہوئے، کہ ان کے کھٹ پتلی کے طور پر یہاں پہ جو چھوٹے سے خطے کے اندر جو حکومت ہے، جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے حکومت کا، وہاں پہ جو ان کی پریویلیجز ہیں، ان کے جو بیوروکریٹس کی پریویلیجز ہیں، جو ججز کی پریویلیجز ہیں، جس کی وجہ سے عوام پہ جو ہے بوجھ پڑ رہا ہے. اور ایک ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ یہ اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ 13% سے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور 87% نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے ان حکمرانوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے، ان کی پریویلیجز پہ خرچ ہوتا ہے، ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم نے اس کے حوالے سے آواز بند کی. اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق 257 کے تحت ہم ریاست جموں کشمیر پاکستان کے آپ کے آئین کے مطابق ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، اس ٹیریٹری کے ہم نہیں آتے. اس کے باوجود پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ پیداواری ذرائع پہ پہلا حق مقامی باشندوں کا تسلیم کیا گیا ہے. تو پھر ایسے میں ریاست جموں کشمیر کے جو ریسورسز ہیں وہ ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ملکیت تسلیم کیا جائے. کیا یہ جرم ہے اپنا مطالبہ کرنا؟ اور اس کو آپ جوڑ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور کسی اور بیانیے کے ساتھ. تو یہ اپنے حق کی بات کرنا، یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے انبیاء نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے حق کے لیے آواز بند کریں. وہ آپ کسی کو اس کے ساتھ جوڑتے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور صاحب آپ نے یہ بات کی ہے لبریشن JKLF کی تحریک کی کہ وہ مسلح جدوجہد تھی، تو ایکشن کمیٹی کی تحریک کو مسلح ہے یا پرامن ہے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے صرف ٹچ دیا کہ JKLF نے اس وقت مسلح جدوجہد کی، اور آپ اس وقت JKLF اچھی تھی، آج بری ہو گئی. یہ تحریک کا JKLF سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس تحریک کا یہ تحریک مشترکہ طور پر عوامی تحریک ہے اور ہماری ایک پیسفل تحریک ہے، پرامن تحریک ہے. ہم پہ جبر کیا جا رہا ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ہمارے دلوں کو ہمارے جسموں کو زخمی کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے صبر اور امن کا دامن نہیں چھوڑا. اچھا عمر صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے انہیں الیکشن میں آنے کی ترغیب دی مگر یہ ڈنڈے کے زور پہ بات منوانا چاہتے ہیں. اور کیا آپ ماجرین جموں کشمیر کی نمائندگی ختم ہونی چاہیے؟ اس پر ذرا سا روشنی ڈالیے. لیکن یہ دو الگ الگ سوال ہیں. ایک تو پہلے میں ماجرین کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ ماجرین جموں کشمیر کے ہم خلاف نہیں ہیں. ماجرین جموں کشمیر ہمارے حصہ ہیں، ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں. ہم قطعاً ان کے خلاف نہیں ہے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی. چیزوں کو غلط پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. ہم پاکستان کے اندر جو وہ ماجرین ان ماجرین کی 12 سیٹوں پہ جو یہاں پہ ایک عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے آزاد کشمیر میں، ایک ٹول کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، فنڈز کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، پورٹ فولیو کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. اور پھر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں ان کو ووٹروں
نام درج کیا جاتا ہے داخلوں کے اندر اور اسی طرح ملازمتوں کے اندر ان کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ذریعے انہیں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آپ بہت ہمدرد ہیں مہاجرین کے. تو آپ پاکستان کے سینٹ کے اندر, پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر, پاکستان کے باقی جو آپ کے ادارے ہیں ان کے اندر آپ ان کو نمائندگی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو زیادہ درد ہے. اور پھر میں اس درد کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو درد ہے مہاجرین جموں کشمیر کا, ہم سے زیادہ آپ کو درد جاگ گیا. تو میں پوچھوں گا کہ 1947, 1965, 1971 اور بالخصوص 1989 سے اب تک جو بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر سے موجودہ تحریک کے تناظر میں جو لوگ ہجرت کر کے آزاد کشمیر کے اندر آباد ہیں, آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ ان کے لیے یہاں پہ آپ نے ان کو مالکانہ حقوق دیے؟ آپ نے ان کو کیمپوں کے اندر ان کو بھیک کے طور پر آپ کو چند ہزار روپے ان کو دے رہے ہیں منتھلی, اور آپ نے ان کو جو ہے اس طرح ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھا ہوا ہے, اور ایک طرف مہاجرین کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, اور وہ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں, ٹینٹوں کے اندر, شیڈوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ بہت زیادہ ہمدرد تھے, یہ پاکستانی حکومت اور آزاد جموں کشمیر حکومت اگر ہمدرد تھے, تو پھر جناب یہاں پہ ہزاروں کنال سرکاری اراضی, ہزاروں کنال دیہی شاملات موجود ہیں, آپ نے ان میں کیوں نہیں آباد کیا؟ ان زمینوں کے اندر سرکار کے پاس زمینیں موجود تھی, لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اپنے ان چیتوں کو جو یہاں پہ ایک کھٹ پتلی حکمران طبقہ ہے اس کو نوازنے کے لیے آپ نے شاملات بھی ان کو الاٹ کی, آپ نے دیہی شاملات بھی کی, خالصہ سرکاری بھی کی, اور مہاجرین جموں کشمیر کو آپ نے جو ہے ایک مالکانہ حقوق سے ان کو زمینیں دینے سے آپ نے انکار کیا, اور ان کو آپ نے ایک دوسرے درجے کا شہری بنایا. تو اس لیے اس اعتبار سے دوسرا جو آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی, پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے, اور یہ جو مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ اس وقت آج یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. تو جب آپ نے آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تو اس وقت آپ کو یاد نہیں تھی کہ یہ آئینی مسئلہ ہے, اس کو ہم معاہدے کے اندر شامل نہ کریں. ہماری جو ڈیمانڈز تھی اس کے مطابق آپ نے معاہدہ کیا, اور آج آپ کو یاد آ رہا ہے. تو اس وقت جب تک اس کا ڈیسیژن ہوتا, آپ جائز کے اس کا ڈیسیژن کرتے, آپ نے ہمیں جو ہے ہم پہ اٹیک کر کے, تو پھر آپ نے یہاں پہ ایک الیکشن کا ڈونگ رچانے کی کوشش کی. الیکشن جو ہے ہم قطعاً الیکشن کے خلاف نہیں, یہاں پہ ریاست کا نظام چلانے کے لیے, ڈھانچہ بنانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو حقیقی معنوں میں ایک جمہوری پروسیس ہے, وہ یقیناً دہرانا چاہیے, اس کے ذریعے لوگوں کے الیکٹ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا, یہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے, اور یہاں پہ جو ہے ایک کنٹرول سسٹم جو ہے کالونی سسٹم جو ہے آپ نے راج کیا ہوا ہے. تو ایسے جو الیکشن جو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریفارمز کی بات کی الیکشن کے اندر, اگر ریفارمز ہوتی ہیں تو ہم الیکشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ دوسری بات کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے, الیکشن کا حصہ کیوں نہیں بننے جا رہے, دوسری طرف آپ نے 5 جون کو ہم پہ اٹیک کر کے, تو آپ نے 3-4 دنوں کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کیا, ہمیں دہشت گرد بنا کے 95% عوام کو آپ نے دہشت گردی کا نام دے کے, تو آپ نے دوسری طرف جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن کا حصہ کیوں نہیں بنتے. ہم بالکل الیکشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, اس جمہوری روایات پہ ہم یقین رکھتے ہیں, اور لیکن آپ کی یہ جو جس طرح آپ نے چلاکی کی, ایسے میں جو ہے آپ کا یہ بیانیہ کسی صورت درست نہیں مانا جا سکتا. اچھا عمر صاحب, ایک ٹویٹ کا ذکر ہوا ہے ان کی پریس کانفرنس میں, جس میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم صاحب کے بارے میں کچھ نازیبا جو ہیں وہ الفاظ تھے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, میں تو اس ویڈیو میں بالکل ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. بقول ڈی جی ایس پی آر صاحب کے کہ ایسے الفاظ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ لگتا ہے. تو کیا آپ کا کوئی ایسا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے؟ سوال پہلا یہ ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ان احباب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, سردار ابراہیم صاحب کے بارے میں, سردار عبدالقیوم صاحب کے بارے میں؟ جی جناب, یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا ایک ٹویٹر, اور اس کا نام جو میں نے سنا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور جیک آفیشیل کے نام سے ایک پہلے فیک اکاؤنٹ جس پہ یہ سارا وہ کیا گیا. یہ فیک اکاؤنٹ ہے دراصل جو سوشل میڈیا کے اندر یہ پاکستانی حکومت کی جانب سے مختلف تحریکوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ فیک اکاؤنٹ کون چلاتا ہے اور کون بناتا ہے اور کون ان کو سارا پروموٹ کرتا ہے. تو ایسے ہم نے کیونکہ اس کی تردید کر دی تھی کہ ہمارا یہ کوئی آفیشیل پیج نہیں ہے,
یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اس نے سختی کے ساتھ اس کی تردید کی تھی. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس اکاؤنٹ سے یہ فیک اکاؤنٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب مرحوم اور سردار عبد القیوم خان صاحب مرحوم کے بارے میں اور دیگر بھی جو ہمارے اسلاف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ سیاسی اختلاف اور سیاست کے اندر یقیناً اختلافی رائے رکھنا یہ ہر ایک کا حق ہے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, نظریات سے ہو سکتا ہے, سیاست سے ہو سکتا ہے, طرز حکومت سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم اتنے بھی کوئی کم ظرف نہیں ہیں. کیونکہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے اوپر ہم کوئی اس طرح نازیبہ الفاظ تو ہم سوچ ہی بھی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں ہم ان کا احتراماً ان کا نام لیتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ہمارے ساتھ جوڑنا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ جو بیانیہ ہے, نہ اس طرح کی ہماری کئی 3 سالہ آپ وہاں پہ اٹھا کے دیکھیں, ہماری سپیچز اٹھا کے دیکھیں کور کمیٹی کے ممبران کی, کسی بھی ہمارے اسلاف کے خلاف, کسی بھی لیڈرز کے خلاف اس طرح کی گفتگو ہم نے کبھی نہیں کی, اور نہ ہم اس طرح کی گفتگو کی کسی کو اجازت دیتے ہیں. اچھا عمر صاحب, انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ قابض فوج کو نکال دیں. کون قابض ہے؟ پھر کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تحریکوں میں یا اسٹیج سے آگے پیچھے کوئی قابض فوج کے بارے میں کوئی نعرہ لگاؤ. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بنیان المرصوص کی فتح کے بعد لوگوں نے فوج کا ویلکم کیا یہاں پہ. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے پہلے اپنے اسٹیج سے بھی یہ اناؤنس کیا کہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ وہی کاؤنٹ ہوگی جو کور کمیٹی ممبران کریں گے, چونکہ حالات ایسے سنگین تھے کہ اسٹیج یوز ہوا. تو یہ قابض فوج کی ذرا آپ وضاحت کر دیں اور کس کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے کہ کون 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 ریاست جموں کشمیر کے اندر قابض ہے اور کون سی فوج قابض ہے اور کون سی جو ہے جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. یہ ہمارا نہ موضوع ہے نہ ہماری بحث ہے. جہاں تک تعلق ہے, ہم نے اگر کہیں بات کی بھی ہے تو وہ پاکستان کی پیراملٹری فورسز جن کو 30 مئی کے بعد یہاں پہ تعینات کیا گیا ہمیں کچلنے کے لیے, ہمیں مارنے کے لیے, ہم پہ گولیاں برسانے کے لیے, اس کو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ بیرونی حملہ سمجھتے ہیں, ریاست جموں کشمیر پہ حملہ سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر حملہ سمجھتے ہیں. اس کے خلاف یقیناً ہم بات کریں گے بھی اور ہم کرتے بھی. جہاں تک تعلق ہے پاکستانی فوج کا, میں کوئی دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ہمیں نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, اور نہ کو ہمیں مصلحت ہے. لوگ کسی طرح کی مصلحت پسندی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. پاکستان کی آرمی میں جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ جناب 1 لاکھ کے قریب پاکستانی آرمی کے اندر ریاست جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اسی طرح 2 کور کمانڈر ہیں اور اسی طرح بہت سارے اور افسران ہمارے فوج کے اندر ہیں. تو ہم جو جس طرح یہ 1 لاکھ کشمیری اور اس طرح ہمارے کور کمانڈر کشمیری اور وہ پاکستانی فوج جو پاکستانی عوام کی اور سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, ہم اس فوج کی قدر کرتے ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے لباب پاکستانی آرمی کے اندر, ہمارے دوست احباب, ہمارے یہاں کے رہنے والے, ہمارے ریلیٹیوز اس آرمی کے اندر موجود ہیں. اور اسی طرح ہمارے ایک جو ممبر ہیں, میں اس تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کور ممبر ہیں ان کے گھر کو جو غلطی سے سمجھ کے کہ یہ ان کا گھر ہے سرساوا کوٹلی کے اندر, تو ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی. بعد میں پتہ لگا کہ یہ پاکستان کے کسی آرمی کے میجر کا گھر ہے. اور اسی طرح کے ہمارے جو ابھی 2 دن قبل ہمارے جو پاکستان کے ایک مایہ ناز اسکواڈرن لیڈر پائلٹ جناب عزیر عزیز صاحب, جنہوں نے بڑا ایک آپریشن بیان مرصوص کے اندر ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا اور بڑی ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. لیکن مجھے اس بات کا نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے اتنا ظالمانہ اقدامات یہاں پہ کیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قابض, اس کا آپ قابض نہ کہیں, آپ اس کو ظالم نہ کہیں, کہ آپ نے وہ نہ تو وہ دھرنے کے اندر بھی شامل نہیں تھے, وہ کہیں جا رہے تھے مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے ان کے والد محترم جو ہمارے ہم سب کے استاد ہیں عزیز صاحب, ان کو آپ نے گولیوں سے بھون ڈالا اور ان کو شہید کر دیا, اور ان کے دوسرے عزیر عزیز کے دوسرے بیٹے کو آپ نے زخمی کر دیا. تو یہ اس طرح ہمارے کتنے ہمارے سپاہی مقبول ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی. تو ایسی جو ہماری یہ فوج ہے, جو فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے اس سے عوام اور ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے, تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں. چند افراد ہو سکتے ہیں جن کے ظالمانہ اقدامات ہو سکتے ہیں, ہم کسی ادارے یا کسی حکومت کے خلاف نہیں. اچھا عمر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے,
اس کمیونٹی کی جانب سے کہ یہ زندہ ہے، یہ مر گیا ہے، جیسے انہوں نے ایک امام مسجد کا بھی اس حوالے سے ذکر کیا. تو آپ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں، پھر میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ فیک اکاؤنٹ چلائے جاتے ہیں اور وہاں سے جو اپنی من پسند یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے شروع میں ہمارے دفاتر کے اندر جی گنیں دکھائی، اسی طرح ہاسپٹل کے اندر ایک ڈرامہ رچایا گیا اور اپنے لوگوں سے وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کروائی، زخمیوں پہ حملہ کروایا تو وہ ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا. اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جس طرح خواجہ مہران اور دیگر ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں حملہ کیا گیا، وہاں پہ چھاپے مارے گئے اور کہا گیا یہ ان کے گھروں سے اسلحہ پکڑا گیا اور اس طرح کی چیزیں کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور مختلف فیک اکاؤنٹ کے ذریعے اس طرح کے کیونکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. دیکھیں یہ کوئی چھپنے والی چیز نہیں. آپ کیوں جو سورج کی آ کر انگلی رکھ کے یہ چیزیں کر رہے ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، روشنی کو چھپانے کی بات کر رہے ہیں آپ. ہمارے جتنے بھی شہدا ہوئے ہیں اس وقت جو کہ کچھ شہدا کی ڈیڈ باڈیز ان کے پاس ہیں، ابھی تک ہمارے 90 یا 98 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں جن کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں پورے آزاد کشمیر میں 5 جون کے بعد. اور وہ سارے ان کی جن کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی ہیں ان ساروں کی جو ہے ہم نے ان کے فوٹیج موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. زخمی حالت میں جب وہ زخمی تھے، بعد میں وہ شہید ہو گئے اور جس حالت میں ان کو اٹھایا گیا وہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ آپ کو نہیں نظر آ رہی. پھر ان کے جنازے پڑے گئے وہ آپ کو نہیں نظر آ رہے. پھر ان کو تدفین کی گئی وہ بھی نہیں آپ کو نظر آ رہا. تو اس طرح کے آپ کے جھوٹے بیانیے کہ جناب کوئی شہید ہوا ہی نہیں اور کہا گیا جی کہ پتہ نہیں کسی کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں شہید ہو گیا اور دوسرے دن اس نے بیان دیا. اس طرح کی کوئی بالکل فیک نیوز چلا رہی ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو کہیں گے وہ شہید ہو گیا. جو ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس پہنچتی ہم اسی کو شہید کریں، اسی کو ہم قرار دیں گے کہ یہ فلاں شہید ہو چکا ہے. ہم ویریفیکیشن کے بعد تو ہم تو اپنی خبر ہی اناؤنس نہیں کرتے. اور پھر ایک آپ نے امام صاحب کا ذکر کیا. امام صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ کیسے اس چیز کو جھٹلائیں گے. تھوراڑ ضلع پونچھ مولانا عبد الباسط صاحب امام مسجد کو آپ نے شہید کیا. کیا آپ اس چیز کو جھٹلائیں گے؟ ان کی ساری چیزیں موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہیں. ان کے جا کے تھوراڑ کے اندر ان کی نیڈ کے اندر ان کی تدفین ہوئی. اس چیز کو آپ جھٹلائیں گے کہ امام مسجد کو شہید نہیں کیا گیا اور آپ کسی اور امام مسجد کو پکڑ کے اس کو جناب اس کی ویڈیو چلا رہے ہیں جی کہ یہ امام مسجد صاحب ہیں. وہ مولانا مجھے بتائیں نا کہ مولانا عبد الباسط صاحب کو آپ نے شہید کیا، وہ امام مسجد تھے، نیڈ تھوراڑ سے ان کا تعلق ہے. یہ جھوٹ ہے، آپ اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. اچھا عمر صاحب، انہوں نے ایک اور جو اعتراض کیا اپنی پریس کانفرنس میں اور ایک ذکر کیا ہے کہ کوئی سب انسپکٹر نعیم صاحب کی زندہ آنتڑیاں نکالی ہیں. کوئی آپ کے پاس ایسے سرجن ہیں جو زندہ لوگوں کی آنتڑیاں نکالتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی چیزیں فیک چلائی اور بہت ساری چیزیں، پہلی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے خود اپنی گولیوں سے اپنی بندوقوں سے شوٹ کیا. جو پولیس کے اہلکاران ان کا حکم نہیں مان رہے تھے انہوں نے ان کو شوٹ کیا. ہمارا کوئی بھی فرد اس طرح کا گھناؤنا اقدام نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اور ساتھ یہ نہیں آپ چیزوں کو اس کے پیچھے، قانون کے پیچھے چیزوں کو نہ چھپائیں. ایک طرف میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا اس آئین اور قانون کے مطابق. میرا اگلا سوال بھی اسی کے متعلق ہے. اچھا، اس پہ پہلی بات کہ میں اس پہ کرتا چلوں کہ آپ نے جس طرح کہ یہ فیک چیزیں چلائی کہ فلاں کو جی کھنجر مار دیا گیا، فلاں کی آنتیں نکال دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا گمان ہے اور ہمارا یہ ظرف ہے کہ ہم کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈیز یا اس کے زخمی ہونے کے بعد اس کے ساتھ کسی قسم کی تذلیل جو ہم یہ برداشت نہیں کرتے. کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو جائے، جب کوئی زخمی ہو جائے، جب کوئی ڈیتھ ہو جائے کسی کی، وہ آپ کا دشمن بھی کیوں نہ، اس کی ڈیڈ باڈی کیونکہ وہ انسان ہے اس کی ساتھ تذلیل کی جائے. یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز آپ نے خود اپنے آپ سے کی ہیں، آپ فورسز کے ہاتھوں آپ نے لوگوں کو مارا ہے. ڈوڈیال کے اندر بھی آپ نے ایسا کیا جس کی ویڈیوز موجود ہے. تو اس کو آپ کھاتے میں ڈالیں ہمارے، یہ کسی صورت جو ہے یہ آپ کی چیزیں ویریفائی نہیں ہو سکتی. اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، آپ نے جناب سارا کچھ بلیک آؤٹ کر دیا تو ٹھیک تھا نا. اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز تھی، عوام کے اندر عوام نقطی نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں ویپنز تھے، چھرے تھے، تو پھر ساری دنیا دیکھتی نا. آپ نے کیوں بلیک آؤٹ کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے بلیک آؤٹ کر کے اس کے پس پردہ سول کپڑوں کے اندر ایسے افراد جو شر پسند ہیں، جو
دہشت گرد ان کو گھسایا, ان سے یہ ایکٹیویٹیز کروا کے ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس تحریک سے وابستہ کوئی بھی فرد ایسی گناونی اور ایسی انسانیت کی تسلیم نہیں کر سکتا. اچھا, انہی کی پریس کانفرنس سے نا میں ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گا کہ وہ ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا تحریک والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, کوئی الیکشن روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آیا یہ ساری تحریک, یہ شہادتیں, یہ 3 سال سے چلتی تحریک, یہ تحریک تو 3 سال سے چل رہی ہے, تو یہ الیکشن روکنے کے لیے ہے سر؟ دیکھیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ جو صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ہم ہاسپٹلس کے اندر MRI مشین, CT اسکین مشین مانگ رہے ہیں. ہم TH کو اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ پیچھے انہوں نے گفتگو کی کہ جناب ہم بہت کچھ آزاد کشمیر میں دے رہے ہیں اور باقی صوبوں کے برابر دے رہے ہیں, ایک تصر دینے کی کوشش کیجئے, ان کو دے رہے ہیں. تو میں پوچھوں گا ان سے کہ مجھے آزاد کشمیر میں ایک ہاسپٹل بتائیں جو پاکستان کے کسی اسلام آباد اور راول پنڈی کے ہاسپٹلس کے برابر ہو. یہاں پہ سب ریفر سینٹر ہیں, کوئی ہاسپٹلس نہیں ہے یہاں پہ کوئی کارڈک سینٹر نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بندہ جل جائے تو اس کے لیے کوئی برن سینٹر یہاں پہ نہیں ہے. کوئی فالج کے یہاں پہ انجیکشن نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے سانپ کاٹ لے, کتا کاٹ لے, اس کے انجیکشن نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا آسان کر دیا جموں کشمیر کی عوام پہ, آزاد کشمیر کی عوام پہ. تو اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا جی کہ یہ الیکشن کے اس حوالے سے جی کہ ہمیں الیکشن سے کیا لینا دینا. ہم تو الیکشن ہوں گے تو جمہوری پروسیس ہوگا, تو اگر آزادانہ الیکشن ہوں گے تو ہم تو اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ ایک سارا کچھ کر کے ہمیں کہیں جی کہ یہ کوئی بائیکاٹ, نہ تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, نہ ہمیں کسی کو الیکشن سے روک رہے ہیں. کس نے کہا کہ ہم الیکشن روکیں گے؟ ہم مسترد کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ غیر جمہوری الیکشن ہے, ڈونگ الیکشن ہے. آپ نے ہم پہ پر حملہ کر کے, ہمیں بین قرار دے کے, ہمیں دہشت گرد قرار دے کے, اس کے بعد آپ نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا. اور عوام جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے, آپ مخصوص لوگوں کو لانے کے لیے آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ جو فارم جو ہے 47 کے ذریعے کیونکہ آپ کافی تجربے کار ہو چکے ہیں 47 کے ذریعے الیکشن کروانے کے لیے. تو آزاد جموں کشمیر میں ہم حقیقی جمہوریت کے دائی ہیں. یہاں پہ جمہوری پروسیس کے ذریعے ایک حکومت بننی چاہیے. ہم اس کے خواہاں ہیں جس میں عوام کی شمولیت ہو, جس میں کہیں فارم 47 یا 45 کا استعمال نہ ہو. اچھا عمر صاحب, آخری سوال کروں گا آپ سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سب بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے, سزا ہوگی. تو آیا آپ تیار ہیں اگر یہ سب آپ نے کیا آئین اور قانون کے مطابق, اگر صاف اور شفاف انکوائری ہوتی ہے سب کے دیکھیں پیچھے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انکوائری شفاف ہونی چاہیے. ہم نے اس کا مطالبہ بھی کیا کہ پورا ایک کمیشن بننا چاہیے, انٹرنیشنل لوگوں پہ مشتمل بننا چاہیے. پاکستان کے جو ہمارے مختلف جو نیوٹرل لوگ ہیں ان پہ اس کمیشن بننا چاہیے, جن پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, جو متنازع نہیں ہے, ان پہ یقیناً بننا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے کہا جی کہ قانون اور آئین کے مطابق ان سے نپٹا جائے گا, آپ ڈنڈے کے زور پہ قانون اور آئین پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. جن لوگوں کو آپ نے 5 جون سے اب تک شہید کیا, آپ آئین اور قانون کے مطابق پہلے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ آئین اور قانون کے مطابق پہلے آپ یہ جسٹیفائی کریں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بین آرگنائزیشن ہے. کیسے آپ کیا دہشت گردی کی جو تعریفیں ہیں وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 3 سالہ جدوجہد پہ پوری اترتی ہیں؟ اگر آئین اور قانون کی آپ بات کر رہے ہیں, پھر آپ نے جب ہم کو شیڈول 4 میں ہمیں ڈال دیا, پھر آپ نے ہمارے سیروں کی قیمت ڈال دی. کیا یہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق کی؟ کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پچھلے 3 سالوں کے دوران کوئی ایسی ایک ایکٹیویٹی موجود ہے جس کو آپ دہشت گردی کا نام دیں؟ تو جن لوگوں نے 5 اگست کو ہم پہ اٹیک کیا اور جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا, ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا, آپ لائیں نا ان کو سامنے, ان سارے کرداروں کو سامنے لائیں اور قانون کے کٹہرے میں لائیں اور لائیں. ہم بھی قانون فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ایک بات مس ہو گئی تھی عمر صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں فورسز ساری ایک اور بات اس کے آئین اور قانون کے مطابق, آپ نے آئین اور قانون کے مطابق جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومت پاکستان, حکومت آزاد جموں کشمیر نے, اور پھر ساتھ جناب آپ کو یاد نہیں, میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 4 اکتوبر 2025 کو جب یہ معاہدہ سائن ہوا تو اس وقت آپ کے ادارے کے ایک ذمہ دار آفیسر گرنٹر کے طور پہ مظفر آباد گئے تھے اور انہوں نے گرنٹی لی تھی. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ گرنٹیاں بھی لیتے ہیں اور پھر جا کے جناب آپ معاہدے بھی کرتے ہیں, معاہدے سائن بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ اس پہ عمل درآمد کرنے سے گریز کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو گئی.
پھر آپ لوگوں کے بنیادی حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جب وہ پھر سڑکوں پہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود تھے تو آپ کہاں تھے؟ 30 مئی تک ہم ہندوستان کے ایجنٹ نہیں تھے. 30 مئی تک اس تحریک کے پیچھے ہندوستان نہیں تھا. 30 مئی سے اچانک 5 جون تک کون سے ایسے اقدامات ہوئے جو ہم پہ آپ نے ہندوستان ہونے کا ایلیگیشن لایا؟ 30 مئی 2025 جی 30 مئی 2026 کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کی آخری، کیونکہ آخری ہمارے ڈائلاگ ان کے 30 مئی 2026 کو مظفر آباد کے اندر ہوئے، اور اچانک سے 5 دنوں کے بعد اور پھر ہمارے ساتھ یہ طے ہوا کہ 7 جون کو ہم دوبارہ بیٹھیں گے، اور 5 جون کو ان کو وہی نازل ہوتی ہے، کوئی الہام ہوتا ہے کہ جناب یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو کچلا جائے، ان کے سروں میں گولیاں، ان کو اسٹریٹ فائر مارے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو سنجیدہ طبقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر، کیونکہ میں آخری بات اس کو سمیٹوں گا کہ پاکستان کے اداروں کے اندر یقیناً سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، حکومت کے اندر بھی ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو نہ پاکستان کے خلاف ہیں نہ اداروں کے خلاف ہیں. پاکستان کے اداروں کے اندر چند ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا گناؤنا کھیل کیا. کشمیریوں اور پاکستان کے درمیان جو ایک نازک رشتہ ہے اس کے اندر ایک نفرت کی بیج کو بویا، اور یہاں کے نتے شہریوں کا قتل عام کر کے ان کو جو ہے مختلف نام دیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کسی صورت مستقبل میں پاکستان اور کشمیر کے لیے درست نہیں ہے. ایسے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. DGISPR صاحب نے یہ ذکر کیا کہ قانون اور کانسٹیٹیوشن اور اس قانون کے مطابق ہمیں چیزیں ہونی چاہیے. تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا تو پھر قانون اور آئین کے مطابق آپ ان لوگوں کو ان سامنے لائیں، عدالت کے کٹہرے میں لائیں جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا، جنہوں نے یہ ساری سازش کی. اور یہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے کی گئی، یہ سازش پاکستان کے خلاف کی گئی. ایسے کرداروں کو، ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. عمر صاحب پلیز ایک سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ جو DGISPR صاحب نے کہا کہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں یعنی جو فورسز ہیں وہ کہ پولیس کے بہادر جوان ہیں جو وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو اس بارے میں جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا شاید کہ ہماری لڑائی جو ہے نہ تو پاکستان کے اداروں اور فورسز کے ساتھ تھی نہ ہے. ہماری لڑائی اپنے حکمران طبقے کے ساتھ تھی جو ہمارے پچھلے 78 سالوں سے جنہوں نے ہمارے حقوق غصب کیے اور خود اپنی پریویلیجز میں اس میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اور ہماری ڈیمانڈ بھی ان کے ساتھ تھی، اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی واضح ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے. تو ہماری لڑائی کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں ایک جگہ گورنمنٹ فریق تھی، حکومت پاکستان بھی فریق تھی، ہم بھی اس میں فریق تھے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، پھر دوبارہ سے ہم نکلے. تو میں پوچھنا چاہوں گا DGISPR صاحب سے کہ تو پھر آپ نے یہاں پہ پولیس بھی ہے، یہاں پہ کہ پولیس کے بہادر جوان بھی ہیں، اور یہاں پہ آزاد کشمیر میں ایک بہادر اور باجرت میں سمجھتا ہوں کہ ایک باوقار اور با اختیار حکومت بھی کہا جاتا ہے اسے کہ آزاد کشمیر میں ہے. تو پھر آپ نے وہاں سے فورسز کیوں بھیجی؟ کیا پاکستانی رینجر پچھلے 2 ماہ سے یہاں پہ موجود نہیں؟ کیا FCPC یہاں پہ موجود نہیں؟ کیا ہم پہ جو گولیاں برسائی گئی یہ کس نے برسائی؟ یہ پاکستانی رینجرز، پاکستان FCPC نے نہیں برسائی. آپ پاکستان کی پیراملٹری فورسز کی یہاں پہ مداخلت آپ نے کس تناظر میں کی؟ انہوں نے سول فورسز کا ذکر کیا تھا. دیکھیں سول فورسز کہ جو پاکستان کی پیراملٹری فورسز ہیں، تو آپ اس کو یہ فورسز ظاہر ہے ایک گورنمنٹ پاکستان کے اس کے ڈومینز کے اندر آتی ہیں، فورسز کے ڈومین کے اندر آتی ہیں. تو ایسے میں آپ نے ان کو یہاں پہ بھیج کے یہاں پہ جو حالات خراب کی اور یہاں پہ کرفیو لگایا اور یہاں پہ جو ہے آپ نے ایک انریسٹ سچویشن پیدا کی، تو اس کے ذمہ دار یقیناً حکومت پاکستان ہے. آپ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے.